بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاطر غزنوی نے روزنامہ جنگ اشاعت 27 دسمبر 2002 کو پروین شاکر مرحوم کی 8ویں برسی کے موقع پر ایک پوری عورت میں لکھا: انسانی سطح پر وہ عورت تھی، ایک برگ نازک تھی، اور ادبی سطح پر وہ ایک غزل تھی، بکھری ہوئے خیالات اور شعر کی مختلف جہتوں کا مجموعہ، لیکن اس نے اپنے تغزل کو تسلسل اور نسائیت کے حسین پیکروں میں ڈھال کر بامعنی بنا دیا، اور صنف مخالف کے شعور اور اس کی دانش کا آئینہ اسے دکھایا، اور یہ ثابت کیا کہ صنف نازک کبھی بھی تہی نہیں ہوتی، کبھی بے مایا نہیں ہوتی، کبھی نصف درجہ نہیں رکھتی، وہ تو مکمل ہے، اور یوں اپنے صنف کا بول بالا کر کے چاند بی بی اور جھانسی کی رانی کا ادبی پیکر بن کر ابھرتی ہے۔ اس نے خود کو تکمیل کے درجے تک پہنچایا، آج اسے کوئی طاہرہ دیوی شہزادی کا تانا دینے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اینڈ آف کوٹ۔ مجھے پروین شاکر مرحوم کی قد آور ادب پرور شخصیت اپنے فہم و شعور کے پردوں پر چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ بلا شبہ پروین شاکر ذہین اور ہوشیار عورت تھی۔ پروین شاکر کے سوانحی حالات کا ایک مختصر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کلرک سید ثاقب حسین شاکر کی بیٹی نے اس اندھے سماج میں کیسے جگہ بنا لی اور پھر کیسے عبد و امر ہو گئی۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو سید ثاقب حسین شاکر کے ہاں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ سید ثاقب حسین شاکر خود بھی شاعر تھے۔ میٹرک امتحان رضویہ گرلز ہائی اسکول کراچی سے پاس کیا، بعد ازاں 1971 میں سر سید گرلز کالج کراچی سے انگریزی ادب میں BA آنرز کیا۔ انہوں نے 1972 میں کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادبیات میں ماسٹرز کیا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انہوں نے 1964 تا 1968 میں بورڈ آف ہائر ایجوکیشن کراچی سے اپنی درسی قابلیت کی بنا پر وظیفہ حاصل کیا، اور اس کے بعد 1968 تا 71 میں کراچی یونیورسٹی سے اپنی اعلیٰ تر قابلیتوں کی بنا پر وظیفہ حاصل کیا۔ پروین شاکر کی خوشبو بری خوشبو 1976 میں شائع ہوئی، جسے ادبی حلقوں نے بے حد سراہا، اور 1978 میں انہیں خوشبو کے تقدس کے جواب میں آدم جی ادبی اعزاز سے نوازا گیا۔ صدبرق 1980 میں شائع ہوئی۔ محترمہ پروین شاکر نے 1981 میں انگریزی لسانیات میں ماسٹرز کیا۔ 1982 عیسوی میں وہ CSS کے امتحان میں پاکستان بھر میں دوسرے نمبر پر رہیں۔ یاد رکھنے کے قابل بات یہ بھی ہے کہ 1976 میں ان کی شادی سید نصیر علی جو ملٹری ڈاکٹر تھے ان سے ہوئی۔ یہ ان کی اپنی پسند کی شادی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی اور بہت جلد طلاق پر منتج ہوئی۔ 1982 میں امتحان میں کامیابی کے بعد کامن ٹریننگ کے لیے وہ والٹن اکیڈمی لاہور میں رہیں۔ انہوں نے 1982 تا 83 میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کسٹم اینڈ ایکسائز کراچی سے اسپیشل ٹریننگ پروگرام مکمل کیا۔ پروین شاکر کی تیسری کتاب خود کلامی 1985 میں شائع ہوئی۔ 1985 ہی میں انہیں ڈاکٹر سر محمد اقبال ایوارڈ برائے ادب سے نوازا گیا۔ 1984 میں انہیں USIS ایوارڈ دیا گیا۔ بعد ازاں 1984 ہی میں وہ سیکنڈ سیکرٹری سینٹرل بورڈ آف ریونیو اسلام آباد متعین ہوئیں، اور بعد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن راولپنڈی اپنی خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ بین الاقوامی ایوارڈ برائے ادب جنوبی ایشیا انہیں بھارت کی طرف سے 1989 میں دیا گیا۔ پروین شاکر کی چوتھی کتاب انکار 1990 میں شائع ہوئی۔ انہوں نے 1992 میں ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ انہیں 1990 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ امریکہ میں قیام کے دوران انہوں نے ٹرینٹی کالج سے جنوبی ایشیا کا ادب، جبکہ سینٹ جوزف کالج سے جنوبی ایشیا کے ثقافتی اور سیاسی تاریخ کے متعلق علم حاصل کیا۔ امریکہ میں وہ ہارورڈ نیوز اینڈ ویوز کی سب ایڈیٹر بھی رہیں۔
یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اسلام آباد میں صدر کے کمیشن برائے لسانیات کے رکن ہونے کی حیثیت سے انگریزی زبان کی تدریس پر رپورٹ ان کی زندگی ہی میں شائع ہوئی۔ پروین شاکر نے 1972 تا 73 میں ڈان میں مزاحیہ کالم لکھے، نیز روزنامہ جنگ سے بطور کالم نگار وابستہ رہیں۔ جنگ میں ان کی وفات کے بعد جو کالم چھپا اس کا عنوان تھا حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ایک کالم کا مجموعہ بھی شائع کیا جس کا عنوان تھا گوشۂ چشم۔ بحیثیت اسکرپٹ رائٹر انہوں نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن میں کئی ادبی و ثقافتی پروگرامز میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ پروین شاکر عربی، فارسی اور فرانسیسی سے بھی واقفیت رکھتی تھیں۔ وہ ایک اچھی کمپیئر بھی تھی۔ محترمہ پروین شاکر پاکستان آرٹس کونسل کراچی، آلٹا، ٹیکساس انٹرنیشنل رائٹرز نیو یارک، بورڈ آف گورنرز نیشنل بک کونسل، وزارت برائے تعلیم حکومت پاکستان، آل پاکستان ویمن ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی رکن بھی رہیں۔ اپنی وفات سے چند ماہ قبل ماہ تمام شائع کروائی اور پھر واقعی ماہ تمام ہوا۔ اپنی وفات سے قبل وہ رول آف میڈیا ان 1971 وار کے موضوع پر PhD کر چکی تھی۔ پروین شاکر 1992 میں اپنی وفات سے قبل بطور ڈپٹی کلیکٹر کسٹم اسلام آباد کام کر رہی تھیں۔ پروین شاکر نے اپنی عملی زندگی کا آغاز گورنمنٹ سر عبداللہ ہارون کالج برائے خواتین کراچی سے بطور لیکچرار کیا تھا اور ہزار شہرتیں، علم و دانش کے وسیع ذخیرے سمیٹنے کے بعد 27 دسمبر 1994 میں بطور کلیکٹر کسٹم اسلام آباد ان کی زندگی کی شام ہو گئی۔ زندگی کی محض 27 منزلیں طے کر لینے کے بعد ادا جعفری کے وارث نے خوشبو عطا کی اور عمر عزیز کے محض 42 منزلیں طے کر کے کلم قبیلے کی وہ آبرو ہمیں کف آئینہ عطا کرتی چلی گئی۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ کف آئینہ 1997 میں چھپی۔ پروین شاکر نے اپنی وراثت میں بیٹا سید مراد علی اور خوشبو برے لفظ چھوڑے۔ وہ شروع میں اپنا تخلص بینا کرتی تھیں اور بینا ہی کے کلمی نام سے وہ لکھتی رہیں، جبکہ بعد میں وہ پروین تخلص کرنے لگیں۔ ان کے منتخب نظموں کے تراجم کئی زبانوں بشمول عربی، انگریزی اور جرمن زبان میں شائع کیے جا چکے ہیں۔ 1213 میں پاکستان پوسٹ آفس نے پروین شاکر کے حوالے سے 10 روپے کا یادگاری ٹکٹ جاری کیا، جبکہ 24 نومبر 2019 کو گوگل نے پروین شاکر کے جنم دن کے موقع کو منایا۔ یہ ان کی 67ویں برسی تھی۔ پروین شاکر مرحوم کی ادبی شہرت اور سوانی حالات بہت حد تک ایرانی شاعرہ فروغ فرحزاد سے ملتے ہیں۔ شہرت، جوانی میں موت، سڑک حادثہ، وراثت میں ایک بیٹا اور خوشبو سے بھرے لفظ دونوں کے یہاں یکساں اور مشترک رشتے ہیں۔ خاطر غزنوی کے الفاظ میں پروین اردو زبان و ادب کی غزل تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کے اعضاء کا تناسب اسے اور حسین بنا گیا۔ اس کے نکہتوں سے بھرے الفاظ اس کی روح کی پاکیزگی اور حسن کا اعجاز لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا غزل مختلف نوع خیالات، جذبات، احساسات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی اپنی ذات کا دکھ، کبھی دوسروں کا رنج، کبھی فکری مضامین تو کبھی انقلابی، کبھی رومانی مضامین تو کبھی نفسیاتی اور پھر کبھی تصوف۔ ان تمام کو مشترکہ وجود غزل ہے۔ کیا ماہ تمام میں یہ سارے مضامین موجود ہیں؟ اور اگر واقعی ہیں تو پروین شاکر کو غزل کہہ دینے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔
بہار رت ہو نکہتے بہادے بہاری کے جھونکے اٹکیلیاں کرتے پھرتے ہوں، نیلے نیلے پیلے پیلے اودے اودے پھول کھلے ہوں، رنگوں کی بارش ہو، تتلیاں رقصاں ہوں اور جگنو ٹھہر ٹھہر جاتے ہوں، خنک آلود صبحیں اور شامیں ہوں، سبزہ بیگانہ دھل گیا اور پھولوں سے بھری ہوئی ڈالیوں پر طائران شوق نغمہ سنج ہوں، اور آسمان سے نور کی کوس غزہ اتر رہی ہو۔ ذرا دیر کے لیے سوچئے وہ کون بد نصیب ہوگا جو اس سحر زدہ ماحول میں سحر زدہ نہ ہو جائے۔ اس جادوئی ماحول میں کچی عمر کی کسی شوخ و چنچل البیلی سی کلی کے دل پر کیا بیتتی ہے، وہ کیا چاہتی ہے، اس کے خواب کیا ہیں اور اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے، پروین شاکر کے ہاں پڑھیے۔ بند کر کے میری آنکھیں وہ شرارت سے ہنسے، بند کر کے میری آنکھیں وہ شرارت سے ہنسے، پوچھے جانے کا میں ہر روز تماشا دیکھوں، سب ضدیں اس کی میں پوری کروں، ہر بات سنوں، ایک بچے کی طرح سے اسے ہنستا دیکھوں۔ یا پھر ایکسٹیسی پڑھ ڈالیے۔ دہلی ریکارڈ نے لکھا، شی ہیز گیون دا موسٹ بیوٹیفل فیمیل ٹچ ٹو اردو پوئٹری۔ پروین شاکر پوری عورت تھی، وزادار اور سنجیدہ، خوبصورت اور خوبصیرت، پروقار اور شائستہ، معاشرے کی تیسری آنکھ ہونے کی بنا پر وہ بے حد حساس تھی، اور اس نے اپنے ماحول کے درد کی سورج کو سوز جگر میں تپا کر اچھال دیا۔ پروین شاکر نے غزل کو وقار اس لیے بخشا کہ وہ خود بھی پروقار غزل تھی۔ غزل کو سنجیدگی، وزاداری اور شائستگی اس لیے عطا کی کہ یہ اوصاف اس کی ذات کا حصہ تھے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ پروین شاکر کی سماج کی عورت کے جذبات کیا ہیں، اس جیسی عورت کے دکھ اور سکھ کیا ہیں۔ جسم کے تیرو آسیب زدہ مندر میں دل سر شام سلگ اٹھتا ہے سندل کی طرح۔ عورت کی دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ضبط نفس بڑی خوبی ہے۔ کمال ضبط کو خود بھی آزماؤں گی، اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن کو سجاؤں گی۔ آنکھوں کے لیے جشن کا پیغام تو آیا، تاخیر سے ہی چاند لبے بام تو آیا۔ اس باغ میں تھرڈ ورلڈ انٹرنیشنل نے لکھا، Now the perspective and themes are no more those of a young emotional girl, but that of a mature, sensitive woman whose individual perceptions have become a comprehensive and collective vision of throbbing mind. پروین شاکر فکری لحاظ سے نابالغ نہ تھی، وہ زمانے کی روح کو خوب پہچانتی تھی اور اپنے مقام و مرتبہ سے بھی خوب واقف تھی۔ اس کے جذبات دراصل بر صغیر کی عورت کے جذبات تھے۔ وہ اسی سماج سے تعلق رکھتی تھی، اسی مٹی میں اگی اور اسی میں پیوند خاک ہوئی۔ باد باغ کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، باد باغ کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ، یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، اپنے جاتے سماج کا جاتے گہرا مطالعہ کیا۔ سماج میں ہونے والے ظلم و ستم کے ادراک کر لینے کے بعد وہ کمزور اور بے سہارا انسانوں کے دلوں پر گزرنے والی قیامتوں سے باخبر ہوئی۔ یوں وہ ظالم آقا کے سامنے کلمۃ الحق کہہ ڈالنے کی جرأت سے بھی معمور ہو گئی۔ پروین نے کہا تھا، لوگ تھرا گئے جس وقت منادی آئی، آج پیغام نیا ذل الہی دیں گے، شہر کی چابیاں اعداء کے حوالے کر کے، تحفتاً پھر انہیں مقتول سپاہی دیں گے۔ کبھی کبھی معاشرتاً آسانیوں میں گھر جاتا ہے اور پھر وہی آسائشیں اسے کھا جاتی ہیں۔ پروین شاکر کا ادراک رکھتی اس بات کا ادراک رکھتی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، آلام حیات لوٹ آئیں،
आसाइशें मुझको खा न जाएं। कुछ लोगों के लिए जीना सज़ा और मरना जज़ा ठहरता है कि वो जीने से घबराने लगते हैं। मरने से भी पहले मर गए थे, मरने से भी पहले मर गए थे, जीने से कुछ ऐसे डर गए थे। लेकिन सहर होकर रहती है, रात का अंजाम आखिर मौत है, चाहे कोई कितना ही रात के साए तवील कर दे। परवीन शाकिर ने कहा था, रह गया हाथ सदा तेगो सिपर पर रखा, हमने हर रात का अंजाम सहर पर देखा। परवीन शाकिर इसी धरती की बेटी थी। उससे प्यार करना और इससे लाड के तकाजे निभाना वह अपना हक समझती है। ऐ मादरे गीती तेरी हैरत भी बजा है, तेरे ही नकाम आया तो सर किसके लिए है। परवीन को इंसान की फना पजीरी और इंसानों के फरामोश कर देने वाले रवैये का बखूबी इदराक था। वह अपनी ज़िंदगी अपने लफ्ज़ों में ढूंढती है। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। मरहूम परवीन शाकिर बिलाशुबा मुकम्मल औरत थी और मुकम्मल गज़ल भी थी। गज़ल के तमाम मौज़ूआत उसके यहाँ जहाँ बजा बिखरे हुए मिलते हैं। वो वक्त से पहले हमसे बिछड़ गई, जिसका हम सबको दुख है। इनामुल हक जावेद ने कहा था, तेरी कब्र पर हम सबको जाके रोना था, यह हादसा भी इसी ज़िंदगी में होना था। परवीन कादर आगा जो परवीन शाकिर की बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने परवीन शाकिर ट्रस्ट की बुनियाद रखी और ये ट्रस्ट हर साल परवीन शाकिर डे मनाता है। परवीन शाकिर करम कबीले की आबरू थी। वो उर्दू शायरी का दरअसल हुस्न थी। अहमद नदीम कासिमी का ये कहना था। अहमद फराज ने कहा था, आज उर्दू शायरी में बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। परवीन शाकिर अपने दौर की बड़ी इंसान थी। परवीन शाकिर की शायरी उर्दू शायरी में एक नई रिवायत थी। उसने औरत के खालिस तरीन जज्बात को अपनी शायरी में इस तरह समोया कि शायरी एक अनोखा रूप इख्तियार कर गई। उसका लहजा, उसकी शायरी, उसका रख रखाव और उसकी ज़ानत सब कुछ मुनफरिद था। वह एक औरत थी, एक बड़ी औरत थी और बड़े लोगों की तरह उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। परवीन शाकिर के हवाले से अनवर मसूद लिखते हैं, परवीन शाकिर को मुर्दा न कहें, वो ज़िंदा है और वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। वो पूरे पाकिस्तान की वाहिद शायरा थी जिसकी मिसाल दी जा सकती है। आज इस सानहा पर पाकिस्तान के कलम कबीला पर कड़ा वक्त आन पड़ा है। डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने कहा, जदीद शायरी का मंजरनामा परवीन शाकिर के दस्तखत के बगैर नामुमकिन है। और फहमीदा रियाज पुकार उठी, परवीन की शायरी का सबसे बड़ा जवाब यही है कि उसके लताफत और नज़ाकत ज़िंदगी पर ईमान लाने की तजदीद करके हमें ताज़ा दम कर देती है। सैयद ज़मीर जाफरी ने लिखा, मैंने जो रख रखाव और तहज़ीब परवीन के यहाँ देखी है वह मुझे और कहीं नज़र नहीं आती। इनामुल हक जावेद कहते हैं, हमें उनकी मौत का बहुत ज़्यादा अफसोस है। उनकी मौत उर्दू अदब के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है।